الله والله والله والله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. محترم علماء کرام، مہمانان عظام اور آس پاس کے علاقوں سے تشریف لائے ہوئے معزز حضرات اور عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کا بھی انتظام کیا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. تو اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل فرمائیں. سب سے آخری کتاب ہمارے اور آپ کے آقا سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کی شکل میں نازل فرمائی. اسی قرآن پاک کی میں نے ایک چھوٹی سی آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک سچائی کو اور ایک حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، یہ بات تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، قرآن کی آیت میں نہیں ہے. اے لوگوں سنو، یہ دنیاوی زندگی تو صرف کھیل کود کا نام ہے. یہ دنیا کی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے. دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود کا نام ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ، اور آخرت کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے. دنیا کھیل کود کا نام ہے. دنیا بڑی دھوکے باز ہے. دنیا بڑی مغالطے میں ڈالنے والی ہے. دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر انسان کچھ نہیں دیکھتا، اور ہر وقت ایک ہی فکر رہتی ہے، حل من مزید، حل من مزید. ہرچہ آیت در گھسیٹ ایک ہی فکر رہتی ہے. دنیا کی محبت میں جب انسان گرفتار ہوتا ہے، لیکن یہ دنیا بڑی دھوکے باز ہے، بڑی چال باز ہے. ایسے ایسے گر انسان کو سکھاتی ہے کہ انسان ایک دوسرے کو دھوکہ دینے سے بھی نہیں چوکتا. عجیب عجیب قسموں کے انسان دنیا حاصل کرنے کے لیے دھوکے دیتا ہے. ایک بات یاد آ گئی، بھوپال میں ہی اخبار میں ایک خبر پڑھنے کو ملی 2 سال پہلے. کوئی صاحب بکرا خریدنے گئے. بقرعید کے ٹائم پہ بہت سے لوگ چاند رات کو ہی خریدتے ہیں، مطلب جس دن بقرعید ہے اس سے پہلے والی رات. حالانکہ وہ چاند رات تو نہیں ہے، لیکن چاند رات اس کو بھی کہتے ہیں کیونکہ اگلے دن عید ہوتی ہے. تو بہت سے لوگ اسی رات کو بکرا خریدتے ہیں کہ اب کون اس کو کھلائے گا پلائے گا، کون مینگنی پھینکے گا اس کی. اسی وقت لے آؤ، ایک آدھ ٹائم کھلاؤ اس کو، صبح ذبح کر لو.
تو رات کو بکرا خریدنے گئے, ایک بکرا پسند کر کے لے آئے جلدی جلدی میں, اندھیرا تھا اس میں. اب صبح جب پتی ڈالنے کے لیے, دانہ ڈالنے کے لیے گئے اس کو, تو یہ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ وہ تو بکری ہے. کسی نے بکری کو بکرا بنا کے بھیج دیا, بتاؤ. اس کے تھنوں کو الٹا کر کے چپکا دیا ٹیپ سے, تو وہ لگنے لگے ایسے. پیچھے اس نے ٹیپ چپکا دیا, کالا ٹیپ. بس یہ جلدی جلدی اس نے دیکھا اور سستے میں مل گیا, تو کہنا بہت اچھا بکرا ہے. ایسے ایسے دھوکہ کرنے والے ہیں آج کل اس دنیا کے اندر. ایک قصہ اور یاد آ گیا. ایک شخص کے پاس پھٹا نوٹ تھا. پھٹا نوٹ, بہت سے لوگ پھٹا نوٹ ہوتا ہے نا, تو اس کو تھوڑا یوں کر کے موڑ کے دکاندار کو دیتے ہیں. میری بھی چھوٹی سی دکان ہے, تو مجھے پتا ہے کیسے کیسے گراہک آتے ہیں. تو وہ موڑ کے دیتے ہیں اور پھٹا ہوا حصہ نیچے کر دیتے ہیں تاکہ سامنے والا دیکھ نہیں پائے, اور دھوکے میں چلا دیتے ہیں. تو ایک آدمی کے پاس پھٹا ہوا نوٹ تھا. وہ اتنا زیادہ پھٹا تھا کہ کوئی لینے کو تیار نہیں تھا اس کو. اس کو لینا تھی گھر کے لیے سبزی. اب وہ گیا اور جس سے بھی کہے یار یہ 10 روپے کی سبزی دے دو, بھیا یہ نوٹ نہیں چلے گا, واپس لے جاؤ. ہو سکتا ہے دوسرا چلا لے. دوسرے کے پاس گیا, نوٹ کھول کے دیکھا, ارے یار یہ تو بہت ہی زیادہ پھٹا ہوا ہے, اس کو تو کوئی بھی نہیں لے گا, چل جائے. 3-4 جگہ گیا, کسی نے نہیں چلایا. تو اب وہ پریشان ہو گیا. 3-4 جگہ لے کے گیا, کسی نے نہیں چلایا. تو اب یہ سوچنے لگا کہ یار اندھیرا ہو جانے دو ذرا, شام تو ہونے والی تھی, اندھیرا ہو جانے دو, اندھیرے میں چلا دوں گا میں, کسی کو دکھے گا بھی نہیں. تو انتظار کرتا رہا, ادھر ادھر چکر لگاتا رہا. اندھیرا بھی ہو گیا اتفاق سے. بہت سارے لوگ سبزی والے سبزی بیچ کے جانے لگے. ایک بڑی بھی, وہ بھی سبزی بیچ رہی تھی, بس ان کی سبزی باقی بچی تھی, اور وہ بھی اس چکر میں تھی کہ میری سبزی جلدی سے بکے اور میں بھی گھر جاؤں, سب لوگ چلے گئے ہیں. اب یہ آدمی ان کے پاس پہنچا کہ بڑی بھی یہ 10 روپے کی مجھے سبزی دے دو. ڈر رہا تھا کہ ایسا نہیں وہ نوٹ کو کھول کے دیکھ لی. خیر وہ بڑی بھی نے چپ چاپ وہ نوٹ لیا اور رکھ لیا. لے بھیا یہ پوری سبزی 10 روپے کی ہے, لے جا تو, اور اب میرا بھی کام ختم, میں بھی گھر جاؤں. اب وہ آدمی بڑا خوش اور سبزی لے کے گھر جا رہا ہے. سوچ رہا تھا کہ میں نے پھٹا ہوا نوٹ چلا دیا. بڑا خوش ہو رہا تھا کہ میں نے پھٹا ہوا نوٹ چلا دیا. اور وہ بڑھیا کائے پہ خوش ہو رہی تھی, وہ اس پہ خوش ہو رہی تھی کہ اچھا ہوا میں نے اس کو سڑی ہوئی سبزی دے دی. تو ایسا ہو رہا ہے, ہر آدمی ایک دوسرے کو دھوکہ دینے میں لگا ہوا ہے. یہ ہے دنیا کی حقیقت. ارے ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ آج کل صاحب وہ فون کے ذریعے سے آرڈر ہوتے ہیں, موبائل منگا لیا, گھڑی منگا لی, اور جب وہ پیکٹ کھول کے دیکھتے ہیں تو اس میں کنکر پتھر بھرے رہتے ہیں. ارے یار فلانی کمپنی کی گھڑی منگائی تھی اور وہ فون پے بھی کر دیا اور ایپ پہ یہ بھی کر دیا, وہ بھی کر دیا, اور معلوم ہوا کہ صاحب اس نے کنکر پتھر بھیج دیے. تو یہ دنیا بڑی دھوکے باز ہے, اور دنیا کی وجہ سے انسان اللہ کا حکم بھی توڑتا ہے, لوگوں پر ظلم بھی کرتا ہے, حق تلفی بھی کرتا ہے, چوری چپاٹی بھی کرتا ہے, ڈنڈے بھی مارتا ہے, نقلی مال بھی بیچتا ہے, سڑا ہوا مال بھی بیچتا ہے, اور بکری کو بکرا بنا کے بھی بیچتا ہے. ایسا ہی ایک واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے. اب تم لوگ صبح سے بیٹھے ہو, میں وہ واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کر دوں گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے. ایک شخص ہم جیسے ہی کوئی آدمی تھا, دنیا دار, کہنے لگا حضرت میں بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں, مجھے ساتھ رکھ لیجئے.
عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں بھائی، تمہارا راستہ الگ، تمہاری لائن الگ اور ہمارا راستہ الگ، ہمارا اور تمہارا ساتھ مشکل ہوگا۔ کہ نہیں حضرت، آپ جیسا کہیں گے ویسے ہی میں مانوں گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، ہماری ایک شرط ہے کہ جھوٹ مت بولنا۔ ٹھیک ہے صاحب، بالکل جھوٹ نہیں بولوں گا۔ چلے چلتے چلتے تھک بھی گئے، بھوک بھی لگے آئی تھی، سامنے ایک گاؤں نظر آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا جاؤ، بھوک لگ رہی ہے، گاؤں والوں کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر یہ کہنا کہ تمہارے گاؤں میں 2 مہمان آئے ہیں، ان کے کھانے کا انتظام کرو۔ ٹھیک ہے، وہ آدمی گیا، گاؤں والوں سے جا کر کہا تو گاؤں والوں نے 3 روٹیاں دے دی اس کو۔ کتنی روٹیاں دی؟ 3 روٹیاں دے دی، صرف روٹی دی۔ اب اس آدمی کی ماشاءاللہ خوراک ذرا اچھی تھی، سوچنے لگا یار 1.5 روٹی مانٹے آئے گی، 1.5 روٹی میں اپنا پیٹ تو بھرے گا نہیں، کم از کم 2 روٹی ہونا اپن کو، جوار کی موٹی روٹی۔ تو اس نے سوچا کہ 1 روٹی اپن پہلے ہی کھا لے، 1 روٹی پہلے ہی کھا لو۔ ان کو کیا پتا، وہ بہت دور ہیں، پوچھیں گے تو کہہ دیں گے 2 روٹیاں دی۔ چنانچہ اس نے 1 روٹی روکھی سوکھی ویسے ہی پہلے کھا لی، بڑا خوش کہ اب 1 اور مانٹے آئے گی تو میری تو 2 ہو جائیں گی۔ وہ جانے، مول صاحب جانے، ان کا کام جانے، اپن کا تو پیٹ بھر ہی جائے۔ 1 روٹی اس نے کھا لی، اس کے بعد 2 روٹیاں لے کر آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیوں، کھانا دے دیا گاؤں والوں نے؟ ہاں صاحب دے دیا۔ کتنی روٹی دی؟ کہ صاحب گاؤں والوں نے 2 روٹیاں دی ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا صحیح بتاؤ کہ صاحب یہ رکھیے، میں جھوٹ تھوڑی بول رہا ہوں، گاؤں والوں نے 2 روٹیاں دی۔ اچھا ٹھیک ہے، ابھی رکھ لو، تھوڑا آگے چل کے کھائیں گے اپن۔ آگے چلے تو ہرن چل رہے تھے بہت سارے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ہرن کی طرف اشارہ کیا، ادھر آؤ، وہ ان کی بات سن کے آ گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو ذبح کیا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے، اور اس کی ایک ران کاٹی۔ اب یہ آدمی سوچ رہا کہ یار میں نے غلط کرا، روکھی روٹی کھانا پڑی، اگر نہیں کھاتا تو میں یہ گوشت کے ساتھ کھانے کو ملتی۔ خیر عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی ایک ران کاٹی، بہترین گوشت کو بھونا کباب بنائے اس کے، اور اس کے بعد اس کو بھی دیے کہ لو تم بھی کھاؤ اور میں بھی کھاتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بہت سے خصوصی معجزات عطا فرمائے تھے، انہی میں سے ایک یہ معجزہ بھی تھا۔ خیر بہرحال دونوں نے گوشت کھایا، گوشت سے روٹی کھائی، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے اس ہرن سے یوں کہا قم بِإِذْنِ اللہ، کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ وہ ہرن جو ہے ہلا اور اس کے اندر جان پیدا ہوئی اور وہ کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہو کر اپنے ریوڑ کے ساتھ چلا گیا۔ اب یہ آدمی ساری چیزیں دیکھ رہا تھا، کہنے لگا حضرت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ تو اللہ کے بہت بڑے ولی ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیسے؟ کہ لے حضرت یہ ہرن ایک تو آپ کے بلانے سے آ گیا، یہ تو انسانوں کو دیکھ کے بھاگتے ہیں، لیکن آپ کے بلانے سے آ گیا۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے اس کو ذبح کیا، میں نے اور آپ نے اس کے گوشت سے روٹی کھائی، اس کا گوشت کھایا، پھر آپ نے کہا قم بِإِذْنِ اللہ، اور آپ کے کہنے سے وہ کھڑا ہو گیا اور بھاگ گیا۔ آپ تو واقعی بہت پہنچے ہوئے بزرگ معلوم ہوتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ بتاؤ تم بزرگوں مجھے صرف زبان سے مانتے ہو یا دل سے بھی؟ کہ حضرت دل سے آپ کو بزرگ مانتا ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اچھا بتاؤ مجھے دل سے بزرگ مانتے ہو تو بتاؤ گاؤں والوں نے روٹی کتنی دی تھی؟ کہنے لگا صاحب روٹی تو 2 ہی دی تھی گاؤں والوں نے۔ کیونکہ اب 3 کہتا ہے تو پھنسے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو ساتھ میں آگے اور چلتے ہیں۔ آگے چلے، ایک ندی پھول جا رہی تھی، پانی اوپر تک جا رہا تھا، ندی پار کرنا تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ آؤ میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ کہے کہ ندی پار کر رہے، پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ کھڑا ہوا، ارے آئے کیوں نہیں صاحب، میں ڈوب جاؤں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئے، اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے ندی پار کرائی۔ ندی پار کرنے کے بعد پھر وہ کہتا ہے حضرت اب تو واقعی مجھے یقین ہو گیا
کہ آپ اللہ کے سچے ولی ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تو دل سے مانتا ہے یا صرف وہ زبان سے کہہ رہا ہے؟ صاحب دل سے مان گیا کہ آپ اللہ کے سچے ولی ہیں۔ تو فرمایا اچھا بتا گاؤں والوں نے روٹی کتنی دی تھی؟ کہنے لگا صاحب روٹی تو 2 ہی دی تھی گاؤں والوں نے۔ پھر جھوٹ بول گیا۔ آگے چلے، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو آؤ اور چلتے ہیں آگے۔ آگے چلے تو ایک میدان نظر آیا۔ اس میدان میں بہترین گھاس اگ رہا تھا، چاروں طرف ہریالی تھی، جنگل میں منگل تھا۔ وہاں پر دیکھا کہ سونے کی 3 اینٹیں پڑی ہوئی ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں جا کر رک گئے اور بیٹھ گئے۔ اب یہ آدمی یہ سوچنے لگا کہ یہ سونے کی 3 اینٹیں ہیں، ایک ایک اینٹ تو اپن ثابت بانٹ لیں گے، سالم بٹن اپنے حصے میں آ جائے گی، اور یہ تیسری اینٹ ہے اس کا کیا ہوگا؟ کیسے کاٹیں گے اس کو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ 2 رکھ لیں اور ایک مجھے دے دیں؟ اگر ایسا ہوگا تو میں مانگ لوں گا ان سے، صاحب میرے بھی بچے غریب ہیں، میں غریب آدمی ہوں۔ یہی سوچ رہا تھا وہ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ ارے کیا سوچ رہے ہو تم؟ کہ اللہ حضرت میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اپن 2 آدمی ہیں اور یہ اینٹیں 3 ہیں، ایک ایک اینٹ تو اپن بانٹ لیں گے، اور یہ تیسری اینٹ کا کیا ہوگا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ارے تیسری اینٹ کا کیا ہوگا؟ جس نے تیسری روٹی کھائی ہے اس کی تیسری اینٹ کیا ہوگا؟ تیسری اینٹ کا جس نے تیسری روٹی کھائی ہے تیسری اینٹ اسی کی ہے۔ تھوڑی دیر تو یہ خاموش رہا، اس کے بعد کہنے لگا حضرت ایک بات کہوں؟ ہاں بولو بھائی۔ حضرت آپ غصہ تو نہیں ہوں گے؟ ارے نہیں ہوں گے بھائی، کہو۔ حضرت وہ گاؤں والوں نے 3 روٹیاں دی تھی۔ اچھا گاؤں والوں نے 3 روٹیاں دی تھی، پھر تیسری روٹی کہاں گئی؟ کہ صاحب وہ میں نے کھا لی تھی۔ دیکھو دنیا کے لالچ میں سچ بول رہا ہے آدمی، ابھی تک جھوٹ بولتا رہا، دنیا کے لالچ میں سچ بول رہا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا سنو، اور اب ہمارا اور تمہارا ساتھ نہیں ہو سکتا، اور یہ 3 اینٹیں تمہاری، یہ سونے کی 3 اینٹیں تمہاری، اور ہم تو یہ چلے۔ یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے تشریف لے گئے۔ اب یہ آدمی بیٹھے بیٹھے بڑا خوش ہو رہا، ارے مزہ آ گیا یار، سونے کی 3 اینٹیں، میری تو 7 پشتیں بھی اس کو ختم نہیں کر سکیں گی۔ یہی سوچ رہا تھا کہ سامنے سے 3 ڈاکو آئے۔ انہوں نے سوچا ایک آدمی ہے 3 اینٹوں پہ قبضہ کیے ہوئے سونے کی، چلو اپن اس کو مار ڈالتے ہیں اور ایک ایک اینٹ تینوں بانٹ لیں گے۔ تو 3 ڈاکوؤں نے اس کے اوپر حملہ کر دیا اور اس کو وہیں ختم کر دیا۔ اب 3 آدمی، اکیلا آدمی کیا کرتا؟ اس کو وہیں ختم کر دیا، اور ختم کرنے کے بعد پھر یہ تینوں بیٹھ گئے سستانے کے لیے کہ اب اپن 3 اینٹیں ایک ایک لے کے گھر جائیں گے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ مشورہ کیا کہ یار بھوک لگ رہی ہے، اپن کھانا وانا کھا لیں تھوڑا سا۔ ایک آدمی سے کیا کہ ہم دونوں یہاں بیٹھے ہیں اینٹوں کے پاس ان کی حفاظت کرنے کے لیے، تم جاؤ اور گاؤں سے یا شہر سے کھانا لے آؤ۔ اب دیکھو دنیا کیسے دھوکہ دیتی ہے انسان کو۔ جو 2 آدمی اینٹوں کے پاس بیٹھے تھے انہوں نے یہ مشورہ کرا کہ یہ آدمی کھانا لے کے آئے گا تو کھانا تو اپن لے لیں گے، اس سے کھانا تو اپن لے لیں گے، اس کے بعد اس آدمی کو اپن مار ڈالیں گے۔ اس کے گھر والے پوچھیں گے تو کہہ دیں گے میاں وہ ڈاکو تھا، مٹ بھیڑ میں مارا گیا، ڈاکو مارے جاتے رہتے ہیں، اور 3 اینٹیں اپن آدھی آدھی بانٹ لیں گے۔ ان کا بالکل ایسے ہی کرنا ہے۔ اور جو آدمی کھانا لینے گیا تھا نا، اس نے کیا سوچا؟ اس نے یہ سوچا کہ میاں اپن تو کھانا یہیں کھا لو اور اس کے بعد ان کے کھانے میں زہر ملا دو تاکہ کھانا کھاتے ہی وہ دونوں مر جائیں، تو سونے کی پوری اینٹیں میری ہو جائیں گی۔ یہ پلان انہوں نے بھی بنایا اور جو کھانا لینے گیا تھا اس نے بھی بنایا۔ اس نے تو وہیں کھانا کھا لیا اور ان کے کھانے میں اس نے ملا دیا زہر، اور وہ کھانا لے کر آ گیا ان کے پاس۔ یہ دونوں اپنے پلان کے حساب سے بنائے ہوئے تھے، ایسا کرنا ہے۔ کھانا لیا انہوں نے، اور کھانا لینے کے بعد اس آدمی کو پکڑ کے انہوں نے مار ڈالا۔
مارنے کے بعد پھر آرام سے کھانا کھانے کے لیے بیٹھے اور بڑا سیر ہو کے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، اور کھانا کھاتے ہی یہ دونوں بھی لڑک گئے۔ تھوڑی دیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے، دیکھا تو سونے کی 3 اینٹیں جہاں پڑی تھیں وہیں پڑی ہیں، اور اس کے پاس کتنی لاشیں پڑی ہوئی تھی صاحب؟ 4 لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو یہ ہے دنیا، یہ دنیا کسی کی نہیں ہوتی، کسی کی نہیں ہوتی۔ پہلے آدمی نے لالچ کیا دنیا کی خاطر، وہ بھی مارا گیا۔ ان تینوں نے دنیا کے لیے لالچ کیا، یہ تینوں بھی مارے گئے، اور دنیا جہاں تھی وہی کہ وہیں رہ گئی۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت، یہ ہے دنیا کا دھوکہ جو انسان کو دھوکہ دیتی ہے۔ آج انسان اس دنیا کے پیچھے اپنے بھائی کو، اپنے پڑوسی کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنے سگے ماں باپ کو کس طرح لات مارتا ہے۔ کسی کی زمین دبا لی، کسی کا، آج کل تو لوگ یہ بھی کرنے لگے ہیں، کوئی آدمی میرا کھیت کاٹ کے لے گئے، میں نے غلہ اٹھا کے رکھا، رات کو چوری کر کے، ارے یہ سب کیا ہے؟ سب دنیا یہیں رہ جائے گی۔ انسان جس طرح خالی ہاتھ ماں کے پیٹ سے آیا تھا، اسی طرح خالی ہاتھ اس دنیا سے جائے گا۔ اس لیے ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم ایسے کام کریں جو ہماری آخرت کو بنانے والے ہوں۔ جو حقیقی زندگی ہے، آخرت کی زندگی، وہ وہاں ہمیں کامیاب کرے، ایسے اعمال ہمیں کرنا چاہیے۔ اور الٹے سیدھے جتنے کام ہیں، دھوکے کے، چوری کے، خیانت کے اور جھوٹ فریب، یہ ساری چیزیں، ان سے ہر انسان کو بچنا چاہیے تاکہ اس کی دنیا بھی سدھرے اور آخرت بھی سدھرے۔